تو سر شبیر کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ کافی زیادہ اسکرین شاٹ $1 ملین کی امیزون پہ سیل ہے جی, $1 لاکھ کی سیل ہے. تو بیسیکلی آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سیل ہے تو کیا یہ ریئل ہے کہ فیک تو نہیں ہے, اور اگر یہ ریئل ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ایڈورٹائزنگ کاسٹ ہے وہ کتنی ہے, ریئل اس کا پروفٹ کیا ہے. کیونکہ مین جو زیادہ تر سیلرز جو ایشو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے $10,000 لگا کے آگے $10,000 کی سیل نکالی ہے. تو کیا یہ $1 لاکھ کے پیچھے بیسیکلی ایڈورٹائزنگ PPC کاسٹ کتنی ہے, اور ایک برانڈ کو ہم کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں زیرو سے امیزون میں. جی السلام علیکم جی. آج سر شبیر صاحب سے ہمارا میٹ اپ ہے. تو سر شبیر کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ کافی زیادہ اسکرین شاٹ $1 ملین کی امیزون پہ سیل ہے جی, $1 لاکھ کی سیل ہے. تو بیسیکلی آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سیل ہے تو کیا یہ ریئل ہے کہ فیک تو نہیں ہے, اور اگر یہ ریئل ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ایڈورٹائزنگ کاسٹ ہے وہ کتنی ہے, ریئل اس کا پروفٹ کیا ہے. کیونکہ مین جو زیادہ تر سیلرز جو ایشو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے $10,000 لگا کے آگے $10,000 کی سیل نکالی ہے. تو کیا یہ $1 لاکھ کے پیچھے بیسیکلی ایڈورٹائزنگ PPC کاسٹ کتنی ہے, اور ایک برانڈ کو ہم کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں زیرو سے امیزون میں. کہ کیا یہ جو کہتے ہیں $2-4,000 $5,000 کی انویسٹمنٹ کریں اور امیزون پہ اپنا برانڈ لانچ کر دیں, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ کیا ہمیں $50,000 یا $1 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تب جا کے ایک پرائیویٹ لیول برانڈ جو ہے امیزون کے اوپر تب بلڈ اپ ہو سکتا ہے. تو ایکچوئل کیونکہ ان کا ایک واسٹ ایکسپوجر ہے, کافی سالوں کا ایکسپیرینس ہے, تو ہم آج جو ہے نا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے بیک اینڈ پہ بیسیکلی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. فرنٹ اینڈ پہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی اتنی سیل ہے, تو بیک اینڈ پہ کیا سین چل رہا ہوتا ہے. اوکے جی السلام علیکم جی. کچھ زیادہ ہی آپ نے میرے بارے میں ایکسپلین کر دیا. اتنا ایکسپیرینس تو ہے ڈیفینیٹلی, سیل بھی جنریٹ ہو رہی ہیں, اور جو آن لائن ہم دکھاتے ہیں سیل سم ٹائم, وہ ابھی لاسٹ کچھ لائیو بھی سیشنز ہوئے, اس میں لائیو سیلز بھی دکھائیں, پیج کو ریفریش کر کے بھی دکھایا کہ یہ لائیو سٹیٹس ہیں. سم ٹائم لوگ دکھا دیتے ہیں کہ مینیپولیٹ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں, بٹ لیٹس موو ٹو می کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سیلز جینوئن ہے ڈیفینیٹلی, اس میں فیک کچھ نہیں ہے. سیلز آتی ہیں, جنریٹ ہوتی ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, آپ کے کنسرنس کیا ہیں, دیکھنے والوں کے کنسرنس کیا ہیں. اب ایک برانڈ بلڈ کرنا ہے. امیزون جو ہے نا اس وقت بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے, چھوٹی نہیں ہے, بڑی اچھی مارکیٹ پلیس ہے. اس کے اوپر جو بائرز ہیں وہ جینین بائرز ہیں, وہ اس طرح کے اور ہائی پرائس پے کرنے والے بائرز ہیں, جو ہائی پرائس کی آئٹمز بائی کرنے والے بائرز ہیں. اب ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, اگر وہاں پہ آپ $200-300 کی کوئی پروڈکٹ لگا دیں وہ بڑی مشکل سے بکتی ہے. کچھ ادر پلیٹ فارمز ہیں, میں ان کے نام نہیں لیتا. اب میں اگر امیزون کی یہاں پہ بات کروں تو یہاں پہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یو کین ایزیلی جنریٹ ہینڈسم اماؤنٹ. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ کیا آتا ہے, آپ نے کہا جی برانڈ کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے. اب برانڈ $4-5,000 سے نہیں بلڈ کیا جا سکتا ہے امیزون کے اوپر. اب ہم ابھی بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں کہ ای بے کے اوپر آپ $500 سے بھی کر سکتے ہیں, یا ٹک ٹاک پہ آپ $500,000-2,000 سے کر سکتے ہیں, واٹ ایور, یا شاپیفائی سے پاکستان میں 4-5 لاکھ سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم امیزون کی بات کریں $4-5,000 سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس کو صرف اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ آگے نہیں لے کے جا سکتے. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے امیزون پہ واقعی سیلنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے اندر رہنا ہے, امیزون بزنس میں رہنا ہے, بھاگنا نہیں ہے,
भागने वाले कौन होते हैं जिनके पास टोटली 10,000 15,000 इन्वेस्टमेंट है, डॉलर है या पाउंड है, ये भी कुछ नहीं है। अगर वो कहे जी मैं स्टार्ट के लिए 5-6 हज़ार लगा लूँगा, टोटल मेरे पास 10-15 हज़ार है, तो वो भी नहीं टिक सकता, वो खुद ब खुद ही भागेगा इन फ्यूचर। उसको रिकमेंड ही नहीं करते कि भाई आप ना करें। हम ब्रांड बिल्ड करना एक अच्छी मार्केट प्लेस पे टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और बर्दाश्त करने वाला है। अगर तो इन्वेस्टर जिसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वो बर्दाश्त कर सकता है और वो जानता है, वो समझता है कि मार्केट प्लेस में आपने जंप इन करना है जहाँ पे बेतहाशा मगरमच्छ बैठे हैं, तो वहाँ पे आपने सर्वाइव कैसे करना है। तो सर्वाइवल के लिए यू मस्ट हैव बैकअप सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पास कोई मिनिमम 50-60-70 हज़ार डॉलर हो, 1 लाख डॉलर भी हो तो वो भी मैं कहता हूँ सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ब्रांड बिल्ड करना है ना आपने। मिलियन डॉलर्स की सेल्स ऐसे ही तो नहीं ना आ जाती। मिलियन डॉलर की सेल्स लाने के लिए आपके पास थाउजेंड्स के हिसाब से इन्वेंट्री भी पड़ी होनी चाहिए। थाउजेंड्स के हिसाब से इन्वेंट्री होगी तो एक इन्वेंट्री रास्ते में है, एक पड़ी हुई है, एक इन ट्रांजिट में के बाद बन भी रही है, फैक्ट्री में शिपिंग से पहले प्रोसेस में है, वो जनरेट हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो मिलियन डॉलर की सेल्स लेने के लिए वो थाउजेंड्स के हिसाब से ऑर्डर्स जनरेट करने पड़ते हैं इन अ डे। ठीक है, नॉट इन अ वीक, नॉट इन अ मंथ। ठीक है, तो वो इस हिसाब से एक दिन में आपके 15-20 हज़ार ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो तभी आप मिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं ना, या बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली पैसा एक बड़ी अच्छी टर्म है, पैसा पैसे को खींचता है। अगर पैसा है, लगाएंगे और सस्टेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर अभी आपने बात की कि अकॉस क्या है, पीपीसी पे स्पेंडिंग क्या होती है, तो डेफिनेटली हम 3 से 4 इन्वेंट्रीज, मिनिमम 3 इन्वेंट्रीज का एक साइकिल हम कहते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं बचना। आप थर्ड इन्वेंट्री में जाके ब्रेक इवन पे या कुछ प्रॉफिट जनरेट करने पे आएंगे। अब ये 3 इन्वेंट्री का लाइफ साइकिल क्या है? अगर एक इन्वेंट्री का लाइफ साइकिल देखा जाए तो वो 3 से 4 मंथ है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं एटलीस्ट 9 मंथ्स 9 मंथ्स या एक साल, ठीक वो है? आपका उसमें आप में भी आप ब्रेक इवन पे जाते हैं। यस, फर्स्ट इन्वेंट्री में आप कभी भी ब्रेक इवन पे नहीं जाते। ऑल दो हम जा भी सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा सिस्टम चल सकता है, बट जो जिगरा है ना, जिगरा हम यहाँ पे अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो जिगरा लेके इस मार्केट प्लेस में आना पड़ता है। अब बहुत से हैं, अब ऑर्गेनिक सेल लेने वाले भी बड़े बैठे हैं, हम भी लेते हैं, बट वो टाइम लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ऑर्गेनिक सेल्स आती हैं, वो हनीमून पीरियड होता है। आप जब कोई भी चीज़ लाइव करते हैं, अमेज़ोन आपको ऑर्गेनिक सेल्स देता है, बट उसके लिए क्या चीज़ है, आपको रहना पड़ता है वहाँ पे, सस्टेन करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे उसके ऊपर बैकअप के ऊपर आपके पास पीपीसी लगाने के लिए पैसे पड़े होने चाहिए। इन्वेंट्री के लिए अलग गया, पीपीसी के लिए अलग गया। तो फर्स्ट इन्वेंट्री में आपने कुछ नहीं बचाना, सेकंड में कुछ नहीं बचाना, थर्ड में आपके पास कुछ ब्रेक इवन पे आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट इन्वेंट्री पे कुछ पेमेंट आपकी पॉकेट में आएगी, कुछ 5-6 हज़ार की इन्वेंट्री है तो आपके पास शायद 1,000-1,200 आ जाए जेब में, बाकी आप लॉस में जब बेचेंगे। मैं एक ये फिगर्स बता रहा हूँ जो कि जेन्युइन फिगर्स हैं, और ऑलमोस्ट सम टाइम ऐसा भी हो जाता है आप 4-5 हज़ार की इन्वेंट्री है तो आपके पास जेब में 3-4 हज़ार आ भी जाता है। तो ये एक साइकिल है, इसमें अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है चीज़ों की, कि आपको एटलीस्ट पता हो कि आप अगर मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपके कंपेटिटर्स भी हैं, आपको वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ भी चाहिए, आपको वहाँ पे अपनी रैंकिंग भी करवानी है, आपने फ्री गिव अवेज भी देने हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पे बेचना भी है। क्यों बेचेंगे, डेफिनेटली मार्केट में बेस्ट सेलर को बैठा हुआ है, वो 1000 के हिसाब से यूनिट बेच रहा है इन अ सिंगल डे, वो कुछ सेंट बचा के बेच रहा है। तो आप कहेंगे मैंने 3-4 डॉलर प्रॉफिट भी लेना है, पीपीसी की कॉस्ट भी निकालनी है, रेफरल फीस भी, अमेज़ोन के पैसे भी निकालने हैं, और फिर आप है भी न्यू सेलर, आपके पास 0 रेटिंग है, 0 रिव्यूज़ हैं, आपको कोई मार्केट में जानता नहीं है, आप न्यू ब्रांड है, तो कौन आपको हाई प्राइस पे लेगा? वो डेफिनेटली आपके कंपेटिटर से लेगा जिसके थाउजेंड्स के मिलियंस के हिसाब से रिव्यूज़ हैं। ठीक है, 1,000-1,500 रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं।
تو ڈیفینیٹلی اگر میں باٹا کے مقابلے میں ایک برانڈ یہاں پہ لانچ کروں، ٹھیک ہے، شبیر شوز کے نام سے، وہاں باٹا سے خریدیں گے لوگ، میرے سے کیوں خریدیں گے؟ تو باٹا نے اپنا نام بنایا ہوا ہے مارکیٹ میں. تو ڈیفینیٹلی آپ کو مارکیٹ میں اپنا نام بنانے کے لیے، ورتھ بنانے کے لیے کچھ ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو آپ جو بھی اچھے برانڈز دیکھتے ہیں انہوں نے مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنانے کے لیے ٹائم اسپینڈ اچھا کیا جی، ہے. برانڈنگ ہوتی ہے بیسیکلی. اگر ہم برانڈس کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی برانڈس ہیں جیسے ہم باٹا کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ نائکی کی بات کرتے ہیں، یا پھر ہم کسی بھی جو بڑے برانڈز ہیں جیسے ایپل کی ہم بات کرتے ہیں، سامسنگ کی بات کرتے ہیں، یہ برانڈز ہیں. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یونیک پوائنٹ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک یونیکنیس ہوتی ہے. جیسے ایپل ہے، اس کی یونیکنیس ہے کہ ایکو سسٹم اس کا بہت بہترین ہے. اس کے موبائل کے ساتھ آپ اپنا ٹیب، اپنی میک بک، اپنا آئی پیڈ سارے جو ہیں لنک کر سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم انہوں نے دی ہے اور سیکیورٹی سسٹم ہے. تو کیا ہم امیزون پہ میں نے دیکھا ہے موسٹلی سیلرز وہ کیا کرتے ہیں کہ سیم جو پروڈکٹ ہے جو آلریڈی بک رہی ہوتی ہے وہی ڈیزائن مارکیٹ میں جو ہے نا لانچ کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیم ڈیزائن لانچ کرنا چاہیے کہ کیا ان کو کوئی یونیک پوائنٹ ایڈ کرنے کے بعد ایک بندے نے جس نے $1,00,000 کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ 100% جو ہے اس کی طرف چلا جائے، یا پھر اس میں کیا اس میں رسک ریوارڈ کیا اس میں شامل ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. ایک تو کہ آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس میں یو ایس پی، یونیک سیلنگ پوائنٹ کچھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں کچھ بیٹر چیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں بائر کو تو بائر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. وہ بیٹر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کی آپ پیکیجنگ اچھی کر دیں، اس کے ساتھ آپ ایک ایکسٹرا پاؤچ دے دیں، آپ اس کے ساتھ ایک کیبل، چارجر یا ایک فون یا فون پاؤچ دے دیں. کچھ بھی یو ایس پی آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کا سائز ہی بڑھانا ہے، آپ نے اس کی میموری ہی بڑھانی ہے. ایک لیپ ٹاپ ہے تو ایک موبائل ہے تو آپ نے ضروری نہیں اس پروڈکٹ کے اندر ایک ایڈیشنلی کوئی چیز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو کہ آپ ایز اے گفٹ بھی ان کو دے سکتے ہیں. اس پروڈکٹ کے اندر آپ ایک ایکسٹرا چیز کر سکتے ہیں. آپ ان کو کہیں جی ایک ایکسٹرا کی پیڈ ہے، اگر آپ کا کی پیڈ خراب ہوتا ہے یو کین ریپلیس اٹ. ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر، ہارڈ ڈسک دے سکتے ہیں، یو ایس بی دے سکتے ہیں. اینی تھنگ، کوئی بھی چیز ہو جو کہ آپ کی پروڈکٹ کو یونیک بنا رہی ہے. یا آپ اس کی وارنٹی کلیم کر سکتے ہیں، ایکسٹرا وارنٹی بتا سکتے ہیں کہ ایکسٹرا میری پروڈکٹ کی وارنٹی ہے. یا کوئی پروڈکٹ اسٹین لیس اسٹیل میں بنا رہا ہے، ہاف اسٹین لیس اسٹیل ہے اور ہاف پلاسٹک ہے، آپ اس کو آفر کریں گے ہماری 100% پروڈکٹ اسٹین لیس اسٹیل ہے. تو اس طرح کے آپ کی پروڈکٹ کے اندر یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوں گے اور پرائس بھی کمپیٹیٹیو ہوگی. اب پرائس کو کمپیٹیٹیو کیسے کرنا ہے یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے. اب اگر آپ بڑی اچھی کوانٹٹی میں پروڈکٹ بنوا رہے ہیں، پاکستان سے بنوا رہے ہیں یا چائنا سے بنوا رہے ہیں، جتنی آپ بلک میں کوانٹٹی میں چیز پروڈکٹ کرواتے ہیں نا، پروڈیوس کرواتے ہیں، اتنا ہی ڈسکاؤنٹ آپ کو آفر مل سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ کوانٹٹی کیا ہے تو آپ نے خود اسٹرگل کرنی ہے کہ اس میں پرائس کم کی جائے. آپ کہتے ہیں نا، کبھی بھی شاپ پہ جاتے ہیں ایک پیس کی اور پرائس ہوتی ہے، اگر آپ کے میں نے 2 لینے ہیں یا 10 لینے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. سیم ایک سینٹ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے پروڈکٹ کاسٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، وہی چیز آپ کی پی پی سی میں یوٹیلائز ہو سکتی ہے، وہی چیز آپ کی ریفرل فیس میں یوٹیلائز ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مست دیکھنی پڑتی ہیں. ٹرینڈنگ پروڈکٹ نہ ہو، ایور گرین پروڈکٹ ہو، بریکیبل نہ ہو، کوئی آپ مارکیٹ کی ڈیمانڈ بھی ہو، بہت زیادہ کمپیٹیٹرز نہ ہو. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کے تھرو آپ پروڈکٹ فائنلائز کرتے ہیں. بلائنڈلی پروڈکٹس لانچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، وہ بھی غلط کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اب بک نہیں رہی. ہائی پرائس سورسنگ ہوتی ہے اور اس کی ٹرینڈنگ نہیں دیکھتے اب بکنی ہے کہ نہیں بکنی، کتنے اس کے اندر مارکیٹ میں آلریڈی سیلر بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنی سیلز جنریٹ کر رہے ہیں.
تو وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایک پروڈکٹ فائنل ہوتی ہے، پھر اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری کچھ فیکٹرز ہیں جس کے بیس پہ، کیونکہ یہ پروڈکٹ ڈیلی ایک برانڈ چینج نہیں کرتا. امیزون پہ ایک برانڈ ہے، اس نے ڈیلی یہ پروڈکٹ چینج نہیں کرنی، ایڈیشن کر سکتا ہے. اب اس میں پروڈکٹ کی کوالٹی میں ایڈیشن کر سکتا ہے، اس کی ویریشن ایڈ کر سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ آج لانچ کیا اس کے 10,000 پیس منگوا لے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اگر اس نے پراپر ریسرچ نہیں کی تو وہ لاس میں ہی جائے. اب مجھے یہی لگتا ہے کہ موسٹلی جو ہے سیلرز وہ جو فیل ہو جاتے ہیں ان کی پراپر ریسرچ نہیں ہوتی. وہ کیا دیکھتے ہیں جی سیم ایک چیز مل رہی ہے اسی کو کاپی ایک بنوا لیتے ہیں سیم اسی پروڈکٹ کی، تو اس میں کوئی یونیکنیس لے کے نہیں آتے. کیوں ایزیلی اگر ہم سیم پروڈکٹ بنا رہے ہیں کوئی کلر چینج کر دیا تو کوئی بھی کسی سے کلوا لے گا کلر چینج، کلر کروا لیا، یا پھر اس نے کوئی بھی ہلکی پھلکی کوئی ایڈیشن کر دی ہے. تو اگر سکسیزفل ایک برانڈ بلڈ کرنا ہے میرے حساب سے ایک یونیک پوائنٹ ان کے پاس ایک کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ہونی چاہیے، کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس سے وہ لانگ ٹرم جو ہے سروائیو کر سکے، تاکہ ایک برانڈ بلڈ کرے جس کی وجہ سے وہ برانڈ بنے ایک. بالکل ایسی یہ ساری چیزیں لازمی میک شور کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ سیلنگ پہ طرف. یعنی کہ اس میں یہ مین ہے کہ پروڈکٹ ریسرچ سب سے زیادہ میرے خیال سے ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر. جی پروڈکٹ ریسرچ کا جو پارٹ ہے اگر آپ کا صحیح نہیں ہوتا، چاہے آپ $1,00,000 بھی لگا لیں، ہاں پھر وہ تو وہ فلاپ ہونا ہے تو ہو ہی جانا ہے. پروڈکٹ آپ ڈیفینیٹلی، اگر آپ، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ یہ بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے کہ اب سندھ میں کوئی چیز بک رہی ہے وہ پنجاب میں نہیں بک سکتی. سندھ میں سندھی ٹوپی ہے، وہاں کی اجرک ہے، وہاں پہ لوگ یوز کرتے ہیں، پنجاب میں نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے، اب سندھ ایک ڈرائی ایریا ہے، وہاں پہ گرمی زیادہ ہے، پنجاب میں اتنی، اب مری میں گرمی نہیں ہے، آپ مری کے اندر برف لگا کے بیٹھ جائیں تو نہیں بکے گی ڈیفینیٹلی. وہاں پہ اگر آپ کپڑے گرمیوں کے لگا کے بیٹھ جائیں نہیں بکے گی. ہاٹ سوپ بیچتے ہیں، ٹی بیچتے ہیں، تو اس طرح کی پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے، اور ایریا ٹو ایریا بھی چیز ویری کرتی ہے. تو اگر آپ بے شک $1,00,000 یا $2,00,000 بھی لگا لیں کسی ایسی پروڈکٹ پہ جو کہ سیزن بھی نہیں ہے اور آگے بکنی بھی نہیں ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی یو کین ناٹ سیل اینی تھنگ اینی مور. اس پروڈکٹ کے اوپر لانچ کرنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں. پروڈکٹ ریسرچ بیسک ہے، اس کے بعد اس کی سورسنگ. کافی پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں لانچ کرنے کے لیے، بٹ اس کی سورسنگ میں وہ فیل ہو جاتی ہیں، مطلب اس کی اچھی پرائس نہیں مل پاتی، جس کے اندر سے مارجنز نکلنے ہیں. بزنس کرنے کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ پیسے کمانا، مارجنز نکالنا، پروفٹ بنانا. پروفٹ ہی نہیں بنا سکیں گے ایسی پروڈکٹ کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بے شک بہت بکے، وہ بے شک دن کے 50,000 پیس بکیں، جب اس میں سے پیسے نہیں بن سکیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو سورسنگ میں بھی فیل ہو سکتی ہے. تو یہ پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ بڑا ٹف ایک پروسیجر ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے کریں گے، تو وہ کہتے ہیں میں 10 پروڈکٹس دے دیتا ہوں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی آپ دے دیں، ہم وہ پروڈکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمیں بتائیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک ٹائم، آلموسٹ 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں ایک اچھی پروڈکٹ نکالنے میں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی پروڈکٹ نکلے گی، وہ 500-600 پروڈکٹس نکلتی ہیں اور فیل ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک اچھی پروڈکٹ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر پیسہ لگانا ہوتا ہے، برانڈ رجسٹر کروانا ہوتا ہے، اس کا پیکجنگ بنوانی ہوتی ہے، اس کی شپمنٹس ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ پیسہ لگانے. وہ 2-3 مہینے ویسٹ نہیں ہوتے، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. وہ اگر آپ سمجھیں گے وہ 2-3 مہینے کیا کریں گے جی، پروڈکٹ ہنٹنگ میں ہی لگا دیں گے، یہ تو ضائع ہو جائے گا. اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہے کہ جی میں 5 گھنٹے کے اندر آپ کو پروڈکٹ دے دوں، اور وہ آپ کو ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہی آپ کی ضائع ہو جائے، تو بیٹر نہیں تھا آپ کے 2-3 مہینے ویٹ کرتے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اس کے اندر اگر آپ اچھے طریقے سے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں، پھر سورسنگ کریں، اور پھر اسے اچھے پلان کے ساتھ لانچ کریں، پھر آپ ڈیفینیٹلی. جب آپ لانچ کرتے ہیں تو کتنے منتھ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے نا اس کے اوپر مزید پیسے لگانے چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ آگے اب چلے گی سکسیزفل؟ جو انویسٹر ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں پیسے لگانے کے تیار ہوں، لیکن جو ہے کیا کس وقت آپ کو شورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ اپنا سکسیزفل ہو گئی ہے، چاہے وہ ابھی پروفٹ میں نہیں آئی، سیل اچھی ہو رہی ہے، ابھی بریک ایون میں نہیں آئی،
अच्छा, ठीक यहाँ है। पे ये होता है कि फर्स्ट इन्वेंट्री के अंदर ही ना आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट हमने इसकी सेकंड इन्वेंट्री मंगवानी है कि नहीं मंगवानी, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छी खासी जान लगी होती है, वहाँ पे आपको मेक श्योर होते हैं कि यार ये 60 70 80% प्रोडक्ट चलेगी। और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट लाइव होती है फर्स्ट इन्वेंट्री में वो बता देती है कि मैं चलने वाली हूँ कि नहीं, वो क्या रीज़न, पॉइंट्स को, पॉइंट्स। हाँ क्या पॉइंट्स हैं? वो ये है कि एक तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो बेहतर होनी चाहिए, पीपीसी की स्पेंडिंग जो है, उसके कीवर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्ट हंट करते हुए हम देख लेते हैं कि इसकी पीपीसी पे सीपीसी क्या है, सीपीसी मीन कॉस्ट पर क्लिक क्या है, और इसका कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन कितने क्लिक्स आने के बाद एक परचेज होगी या मार्केट में हो रही है, ठीक है। तो हमें एक सेल लेने के लिए कितने डॉलर या पाउंड लगाने पड़ेंगे ऑन एवरेज, मार्केट की सेल्स को देखते हुए, कंपेटिटर्स की सेल्स को देखते हुए, ये सारा डाटा एनालिसिस करके फिर प्रोडक्ट फाइनल होती है। और फिर हम अज्यूम करते हैं कि हमने मंथली, एक मंथ के अंदर इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उस प्रोडक्ट की कीवर्ड्स फाइनल करते हैं, उनकी रैंकिंग करवाते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं, वाइन रिव्यूज़, अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है उसको वाइन में इनरोल करते हैं। अगर वहाँ से अच्छा आउटकम मिलता है तो डेफिनेटली एक तो वो चीज़ है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री है, बेशक वो लॉस या ब्रेक इवन में जा रही है, सेल हिस्ट्री है, टाइम पीरियड है, विद इन 3 मंथ्स आपका वो टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो इन्वेंट्री निकल रही है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की डिमांड है। ऑलरेडी प्रोडक्ट का कंपेटिटर एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, अब उसमें नहीं हो सकती, वो क्या रीज़न है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बुरी हो जाए, आपके नेगेटिव रेटिंग्स आ जाए, रिव्यूज़ आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अमेज़ोन की तरफ से सम टाइम कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशंस मांग लेता है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और फिर उसमें मसला आता है। अदरवाइज़ प्रोडक्ट चलने वाली होती है। अब उसमें मसला एक तो वाइन की तरफ से आता है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो, अदरवाइज़ अगर इन्वेस्टर के पास बैकअप नहीं है तो फिर वो नहीं चलेगी, अदरवाइज प्रोडक्ट चलने वाली होती हैं। और बाकी मार्केट के अंदर सम टाइम प्राइस वार भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं एक ही टाइम में, तो प्राइस वार बहुत आ जाती है। तो उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट बिक्री होती है लेकिन वो मार्जिनस नहीं निकाल रही होती, तो वो ड्यूरेशन देखना होता है कि प्राइस वार कब तक चलेगी। हाँ, मेन चीज़ वही आ जाती है कि अगर आप अमेज़ॉन पे वाकई प्राइवेट लेबल बिल्ड कर रहे हैं तो और भी कंपेटिटर्स आ सकते हैं, तो आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि यानी कि आपकी प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट एक ऐसी यूनिक होनी चाहिए जो बाकी कंपेटिटर्स इजीली सेल ना कर सकें, इजीली बना ना सकें। आपकी प्राइस में, ये प्राइस की बेस पे भी हो सकता है, इसकी क्वालिटी बेस पे भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन ऐसा हो सकता है यूनिक, तो ये तीनों चारों चीज़ें हैं, तो ये इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। तो यूनिकनेस में आप अगर प्राइस कम पे सबसे सेल कर सकते हैं तो ये भी एक आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक कहते हैं कंपेटिटिवनेस आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जो टिप्स हैं और इन्फॉर्मेशन वो शेयर की। थैंक यू। तो उम्मीद है जो हमारे जो देखने वाले हैं उनको पसंद आई होंगी। तो अपने कमेंट से ज़रूर जो है जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी लगी हैं, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में हमें आगाह करें, इंशाल्लाह आपको उनका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वहाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। वेरी थैंक यू सर जी, आज का टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। चलो फिर नेक्स्ट